زمانے گزر گئے، عہد علی آ گیا، حسین جوان ہو گئے، حسن دولہا بن چکے تھے، اب حسین کے صحرے کے پھول کھلنے والے تھے کہ ایسے میں مدائن کے گورنر نے یہ کہا کہ ایران سے جو شہزادیاں کابل چلی گئی تھی وہ واپس مدائن کی طرف آئی ہیں۔ رسول کی جو وصیت تھی کہ کسی بھی شاہی خاندان کی عورتوں کے احترام کو ختم نہ کیا جائے، انہیں قیدی نہ بنایا جائے، علی اسی پر عامل تھے۔ کہا شہزادیوں کو مدینے بھجوا دو۔ کہتے ہیں ایران کی شہزادیاں جب مدینے میں آئیں تو مدینے کے چاروں طرف کے مکانوں سے گلاب کی پتیاں شہزادیوں پہ ڈالی گئیں، اس لیے کہ ایران کی شہزادی آ رہی تھی جن کا نام شاہ جہاں ہے، جو بڑی ہیں بہنوں میں اور جو یزدجرد کی بیٹی ہیں، جو خسرو پرویز کی پوتی ہیں، جو نوشیروان عادل کی پروتی ہیں، جو 8000 برس کی حکومت ایران کی وارث ہیں، وہ آ رہی تھی مدینے کے چھوٹے سے شہر میں، لیکن اسلامی عورتوں نے استقبال کیا۔ علی کا دربار سجا ہوا تھا، دربار میں پیش کیا گیا، چادریں ڈالی گئیں، چادروں کے پیچھے شہزادیاں آئیں اور ہرمز شہزادہ شہربانوں کا چچا زاد بھائی علی کے پاس موجود تھا۔ ایک بار شہزادیوں کو دیکھ کر علی نے کہا کہ حکم رسول یہ ہے کہ اگر آ جائیں باہر کے بادشاہوں کی بیٹیاں اور وہ کلمہ پڑھیں تو ان کی شادی کبھی کمتر سے نہ کی جائے، بلکہ ان کے لیے ایسا ہی رئیس اور بادشاہ تلاش کیا جائے تاکہ ان کے اسٹیٹس میں کمی نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر علی نے چاروں طرف دیکھا کہ کہاں ہے بادشاہ، تو ایک بار ہرمز نے فارسی میں کہا، علی کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا جو 22 سال کے خوبصورت جوان تھے، اور ہرمز نے کہا شاہ ہست حسین۔ حسین بادشاہ ہست حسین، یا علی حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری نے ہرمز کے مصرے پر 3 مصرے لگا کر رباعی اپنی بنا لی۔ اپنی بنا لی۔ امریکہ میں لکھی جانے والی اسکالر کی کتاب اور جے پور کی تاریخ جس امریکن نے 200 برس پہلے لکھی، وہ بھی امریکن رائٹر ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور عرب اور ایران اور عراق کی کتابیں سب کو جمع کرنے کے بعد میں نے جناب شہربانوں کی سوانح حیات 550 صفحے کی لکھی۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مصرع سب سے پہلے ہرمز نے دہرایا تھا، اور اس طرح جناب شاہ جہاں جنہیں بعد میں شہربانوں کا خطاب مولا علی نے عطا کیا، یہ بنی ہاشم کے گھر کا دستور تھا کہ بیٹی کا نام کچھ بھی ہو جب بیاہ کر لاتے تھے تو خطاب اپنا عطا کرتے تھے، اس لیے خطاب الگ ہیں اور نام الگ ہیں۔ شاہ جہاں نام تھا، اور جب عقد ہو گیا امام حسین کے پاس بیاہ کر آ گئیں تو بہو کو علی نے خطاب دیا، شہر بانو، یعنی شہر کی بانو۔ کون سے شہر کی بانو؟ مدینے کی، مکے کی نہیں۔ خطاب دینے والا کون ہے؟ حدیث پیغمبر ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کہتے ہیں مالکہ کو۔ یہ خطاب علی نے اس لیے دیا کہ 9 اماموں کی ماں بننے والی ہیں شہر والوں، اور ایسا
ایسا بیٹا 1 سال کے بعد آغوش شہر بانوں میں آیا جسے دنیا آج علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شہر بانوں کا بیٹا، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے! ایک طرف سے ہاشمی ہے شہزادہ اور ایک طرف سے ایران کے اعلیٰ خاندان کا شہزادہ ہے۔ 8000 برس کی حکومت کا وارث کون ہے؟ وارث کوئی بیٹا یزدوجرد کا نہیں بچا تھا سوا ایک بیٹے کے جس کا نام فیروز تھا، لیکن اس کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ بیٹیوں میں بھی سب کی نسل نہیں چلی، لیکن شہر بانوں کی نسل باقی ہے۔ شہر بانوں کا بیٹا سید سجاد، اس کا بیٹا محمد باقر، اس کا بیٹا موسی کاظم، اس کا بیٹا جعفر صادق، اس کا بیٹا موسی کاظم، اس کا بیٹا علی رضا، اور اس طرح محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری۔ آج بھی شہر بانوں کا نواں بیٹا باقی ہے، نسل شہر بانوں باقی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے زیارت کی ہے، سلمان پاک کی زیارت کی ہے، وہ سلمان کے روضے کے بعد وہاں گئے ہوں گے آتش کدہ دیکھنے کے لیے، مدائن کا، ایران کا وہ محل جس کے لیے مفاتیح الجناح میں لکھا ہے کہ جب وہاں پہنچو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ علی جب صفین سے واپس ہوئے تو وہاں ٹھہر کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور وہ آتش کدے کی دیوار اب تک نہیں گری، اس کو 8000 برس ہو چکے ہیں، اس لیے نہیں گری کہ یہ لکھا ہے امام زمانہ کے ظہور کی کتابوں میں کہ جب تک یہ دیوار باقی رہے گی، جب تک ظہور مہدی نہ ہو جائے۔ وہاں راکٹ بھی پھینکے گئے، دیوار نہیں گری۔ راکٹ پھینکے گئے سلمان کے ہاں، لیکن دیوار نہیں گری۔ کتنی لڑائیاں ادھر ہوئی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب یزدوجرد محل چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو وہ آتش کدے کی اس دیوار کے پاس آیا اور اس نے آواز دی، کہا تجھ کو آخری سلام، اور تو اس وقت تک نہیں گرے گی جب تک میری نسل میں ایک مہدی نہ، اور اس نے آواز دی، کہا تجھ کو آخری سلام، اور تو اس وقت تک نہیں گرے گی جب تک میری نسل میں ایک مہدی نہ آ جائے۔ سبھی تقیے میں تھے بھائی، سلمان بھی، ابو ذر بھی، میثم بھی، مقداد بھی، اس لیے کہ دنیا تقیے کو ہی نہیں جانتی تو ہم کیا کریں؟ اسی میں تو بنی ہاشم جی رہے تھے، اسی لیے تو ابو طالب کو کافر کہنے لگے، اس لیے کہ تقیہ سمجھ میں نہیں آیا، جناب خدیجہ کا ایمان سمجھ میں نہ آیا، تو مولا علی 12-13 سال تک کون سی نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ ہی میں نہ آیا۔ تو یہ مسئلے ہیں، تقیے پر تو پورا قرآن ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو تقیہ کرنا پڑا، اللہ خود تقیہ کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا تو تقیہ ہے کہ یوسف یعقوب کی نگاہ سے چھپ گئے، یعقوب سمجھ رہے مر گئے، باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے اللہ نے چھپا کے تقیہ کیا۔ اسی کو تو چھپانا ہی تو سب کچھ ہے، چھپا لینا، اور اسی کو کہتے ہیں علم غیب، اور اسے کہتے ہیں غیب، اور قرآن شروع ہوتا ہے غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر بانوں سے کنیز نے کہا، بی بی آپ کتنے آسائش میں، قصر میں تھیں، محل میں تھیں ایران کے، اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں، کچے مکان میں، وہاں آپ جنت میں تھیں، یہ تو آپ جہنم میں آ گئے۔ تو کنیز کو آزاد کر کے کہا اب تو جا، میں تجھے نہیں رکھوں گی، تجھے یہی نہیں پتا وہ جہنم تھا، یہ جنت ہے، اس لیے کہ یہ زہرا کا گھر ہے۔ ایسی معرفت والی بی بی، لیکن وہ بیٹے سے بھی جدا ہو گئی اور حسین سے بھی جدا ہو گئی، اور پھر حسین کے گھر میں، اور حسین سے بھی جدا ہو گئی، اور پھر حسین کے گھر میں ام لیلہ بیاہ کر آئی، اور پھر آخر میں ام رباب بیاہ کر آئی۔ اللہ نے حسین کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی۔ سب سے کم اولاد امام حسین کی ہے۔ زین العابدین سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تو امام نے
فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی حسین کی کہ جو حسین کی رات عبادت میں نہ گزر جاتی، لیکن جب سے علی اکبر پیدا ہوئے تھے عبادتوں میں بھی حسین گھر میں 2 بار آتے تھے رات آدھی گزرنے کے بعد۔ اور ایک دن ام لیلہ کہنے بھی لگی کہ علی اکبر کو میں سلا دیتی ہوں اور خود بھی سو جاتی ہوں، لیکن میرے والی میرے سرتاج پتہ نہیں کیا ہے، اندھیرے میں ایک سایہ آتا ہے، اس سائے کو میں آتے دیکھتی ہوں اور وہ علی اکبر پہ چھپ جاتا ہے اور پھر وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ کہ لیلہ کسی کو بتانا نہیں، وہ میں ہوں، مصلی سے اٹھ کر بار بار میں علی اکبر کو دیکھنے آتا ہوں۔ تو ام لیلہ نے کہا آپ بار بار کیوں آتے ہیں علی اکبر کے پاس؟ کہ دیکھنے آتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر سوتے میں پکارے مجھے پیاس لگی ہے۔ میں چاہتا ہوں علی اکبر کوئی فرمائش کریں اور فوراً علی اکبر کی فرمائش پوری کر دی جائے۔ اسی طرح سید سجاد کے ناز اٹھائے گئے، اسی طرح علی اکبر کے ناز اٹھائے گئے۔ جس طرح ایک ایک بی بی سے ایک ایک بیٹا ہوا، ایسے ہی اللہ نے ایک ایک بیٹی بھی عطا کی حسین کو۔ علی اکبر کی ماں ام لیلہ کو جو بیٹی دی اس کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں۔ 61 ہجری میں علی اکبر 18واں سال پورا کر رہے تھے تو فاطمہ صغریٰ 10واں برس پورا کر رہے تھے۔ یعنی کتنی دولت اور نعمتیں اللہ نے حسین کو عطا کی کہ حسین خود بھی شبیہ رسول تھے، حسین کا ہر بیٹا شبیہ رسول تھا، سید سجاد بھی شبیہ رسول تھے، علی اکبر بھی شبیہ رسول تھے، علی اصغر بھی شبیہ رسول تھے، تو بیٹیاں سیدہ کی شبیہ تھی۔ کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہزادی کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ روئیں گے، وعدہ ہے میرا، میں ذکر جناب فاطمہ صغریٰ کا ہی کروں گا، تقریر وہیں ختم ہو جائے گی۔ میں نے یاد نہیں کہ کس سن میں اشرا پڑھا تھا، عصمت ابو طالب سن میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ 2003 میں یہ اشرا میں نے پڑھا تھا۔ یہ الوداعی اشرا میرا ہوتا ہے قصر مسیب رضویہ سوسائٹی میں کراچی میں، الوداعی ہوتا ہے۔ اس کے مصائب چونکہ الوداع ہوتے ہیں تو عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ